تو اس طرح ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ تو وضو کے بعد جو 2-3 باتیں ہیں جن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ان میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جب وضو کرنے کے بعد آپ کا پاؤں، آپ کی ایڑی، آپ کے جہاں پہ ہم نے وضو کیا ہے، گیلا کیے ہیں حصے، ان میں سے کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر حصہ ہمارا کوئی خشک رہ گیا تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ایڑیوں کے متعلق اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، مسلم شریف میں آتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا۔ ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، ان کی ایڑیاں خشک تھیں، ان کو پانی نہیں پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ ہے، آگ سے خرابی ہے، بس وضو پورا کیا کرو۔ اس سے یہ چیز ہمیں جو 3 بار اللہ کے نبی نے ہمیں پاؤں ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ ہمارا جو کوئی حصہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اسی طرح اگر کسی کو پتہ چلتا ہے بعد میں وضو کر کے وہ آگے گیا ہے تو پھر اس نے دیکھا کہ اس کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے، تو پھر اس کو آ کے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ وہ صرف اتنے حصے کو دھونا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا شخص آیا جس نے وضو کیا اور اس نے ایک ناخن کے انگوٹھے کے برابر پاؤں کے حصے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی کو نے جب اس کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا واپس جاؤ اور دوبارہ پورا مکمل وضو کر کے آؤ۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ چیز ثابت ملتی ہے کہ وضو کے بعد اگر ہمارا حصہ کوئی خشک رہ گیا، بعد میں ہمیں پتہ چلا ہے، تو ہمیں دوبارہ مکمل وضو کرنا پڑے گا۔ اب اسی طرح وضو مکمل کر لیا ہم نے، اب وضو کے بعد اللہ کے نبی سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے جو دعا اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنا وضو پورا کرے پھر اس کے بعد یہ الفاظ کہے۔ یہ الفاظ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور ان کی جو فضیلت ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ پھر یہ کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہمارے ہاں کلمے کے نام سے بھی منسوب ہے، اس کو ہم کلمے کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں تھوڑے سے الفاظ تبدیل ہیں۔ تو ان الفاظ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے مسلم شریف میں ہمارے لیے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ وضو کے بعد پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ اس میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ! دیکھیں ابھی ہم نے صرف وضو کیا ہے، ہمارے لیے جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ اب ہم نے نماز پڑھ کے، ساری عبادات کر کے، سارے اچھے اعمال کر کے اپنی جنت کو کنفرم کرنا ہے اور اس کے اندر اپنے درجات کو بلند کرنا ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے اعمال میں کنٹینیوٹی لائیں گے، مستقل مزاجی لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد ایک اور بھی دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، وہ بھی وضو کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ الفاظ ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ بھی دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ سنن نسائی کے اندر اس کی موجود ہے دلیل۔ اور یہی دعا ایک اور موقع پہ بھی اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں شامل ہوتے ہیں تو جب مجلس کا اختتام ہو تو ان الفاظ پہ اس کا اختتام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہمارا وضو کے تمام ارکان، وضو کی دعائیں مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی صحیح سنت کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی حدیث میں انشاءاللہ ہم نماز کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ترجمے کے ساتھ آغاز کریں گے کہ نماز شروع کیسے کرنی ہے، کون سی دعائیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔